تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کی شان جان آن اور جن کے ذریعے سے یہ پروگرام ہوتا ہے، مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدثر اللہ العالی۔ درود پاک کی فضیلت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے۔ جی جناب۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بعض کمپنیز دکانداروں کو یہ آفر کرتی ہیں مثلاً کہ آپ 25,000 کا یا 50,000 کا، پھر اس کے اندر بارگیننگ چلتی ہے کہ اتنے تک کا اگر آپ مال خرید لیں گے تو کمپنی آپ کو ایک فریج دے گی جسے آپ اپنی دکان پر استعمال کر سکتے ہیں، پھر اس کے اندر اگر کوئی خرابی بھی آتی ہے تو اسے ٹھیک کروانا بھی کمپنی ہی کی ذمہ داری ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ کانٹریکٹ کے اندر ایسی شرط لگانا کیسا؟ جی مفتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرط جو ہے وہ خود ایک بہت تفصیلی باب ہے۔ خرید و فروخت کی خرابیوں کے تعلق سے شرط پر بحث کی جاتی ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سودوں میں شرطیں لگانے سے منع فرمایا ہے۔ تو بہت ساری شرطیں ایسی ہیں جن کا لگانا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جن کا لگانا جائز ہوتا ہے، بلکہ بعض کا تو واجب ہوتا ہے۔ جیسے فریقین آپس میں طے کریں کہ مال پہنچ پر دیا جائے گا یا خریدار کو اٹھانا ہوگا۔ اب کسی ایک شرط پر یہ رضامندی ظاہر کریں گے تو یہ وہ شرطیں ہوتی ہیں عقد جس کا تقاضا کرتا ہے، ایگریمنٹ کے اسٹرکچر کا وہ حصہ ہوتی ہیں۔ جیسے خریدار کہے کہ مال تم نے تول کے مجھے دینا ہے، میں تلوا کے لوں گا، ایسے نہیں لوں گا، تو یہ تو ایک بہت ہی نارمل شرط ہے، اس کو لگانی چاہیے، اس کا ایک بنیادی حق ہے۔ ایک شرط وہ ہوتی ہے کہ ایگریمنٹ کے اسٹرکچر کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس شرط میں عرف قائم ہو گیا۔ جیسے وارنٹی وغیرہ جو چیزیں ہیں پہلے کہاں ہوتی تھیں، آپ کہتا جی ہم وارنٹی بھی اس کی لیں گے 1 سال کی، ہم صحیح کر کے دیں گے، تو اس شرط پر یا اس طرح کی جو شرطیں ہیں ان پر عرف قائم ہو چکا ہے اور براہ راست کسی نص کی مخالفت بھی نہیں کرتی۔ ایسی شرطوں کو علماء نے جائز کہا ہے۔ آپ نے جس مثال کا ذکر کیا ہے کہ وہاں دراصل معاملہ شرط کا نہیں ہے، عارضی طور پر اس طرح کی پالیسی آتی ہے اور ایک انعام کے طور پر آفر کی جاتی ہے۔ بعض کمپنیاں تو پورا ٹیکس لکھ کے نیچے وہاں اسٹار لگا دیتی ہیں، اسٹار میں تفصیل لکھی ہوتی ہے کہ یہ بات کبھی بھی ختم کی جا سکتی ہے کمپنی کی طرف سے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی حیثیت انعام کی ہوتی ہے، تو خریدار کو ایک ایکسٹرا انعام دینا اس میں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، جائز ہے۔ بعض جو بڑے مارٹ ہوتے ہیں، سپر اسٹورز ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ جی آپ اتنا مال خریدیں گے تو قرعہ اندازی میں شامل ہو جائیں گے، تو پھر وہ قرعہ اندازی کے ذریعے انعام نکلے تو وہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ حلال ہیں، جائز ہیں، ان میں شرعی خرابی نہیں پائی جاتی۔ تو بعض اوقات کمپنی جو پروڈکٹ دے رہی ہوتی ہے، بعض تو وہ طے شدہ ہوتا ہے، وہ حکم جو بھی ہے وہ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ کے استعمال کے لیے ہے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پروڈکٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں، وہ پروڈکٹ کے ساتھ ہی دی جاتی ہیں۔ جیسے فریج کی انہوں نے مثال دی ہے، عموماً جو ہے یہ سافٹ ڈرنکس جو ہوتی ہیں یہ کمپنیز دیتی ہیں کہ جی آپ اس میں ہماری پبلسٹی بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کے اسٹیکرز وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اس میں ان کی پروڈکٹ رکھیں، لیکن اگر اس فریج کو یا اس آئٹم کو کسی اور پروڈکٹ کے لیے بھی یوز کیا جائے تو اس کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں آپ چلے گئے دوسری طرف، جو مشروبات کی جو دکانیں ہوتی ہیں، جی جی کولڈ ڈرنک کی جو دکانیں ہوتی ہیں، جی جی تو اس میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں، فریج وغیرہ بعض کریانہ پہ بھی رکھی ہوتی ہے، تو ان کا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ ہماری کمپنی کا ہی مال رکھیں گے۔ تو
اب फ्रिज जो उन्होंने दिया है वो किसकी मिल्कियत में, ये देखा जाएगा। ठीक है। दुकानदार की मिल्कियत में है और अखलाकी तौर पर ये शर्त रख ली है या ये बात अखलाकी तौर पर बोल दी है तो हर्ज नहीं है। ठीक है। बारहा देखा यह गया है कि उसके अंदर दूध वाले ने अपनी बोतलें रखी होती हैं, दूध की बोतलें, जी जी। वो तो उस कंपनी की नहीं है। किसी भी कंपनी की नहीं, उसकी अपनी है। तो कंपटीशन के अंदर जो है ना, कंपटीटर जो है वो ये चाहता है कि मेरा माल जो है ख़रीदा जाए। तो ये एक MOU है असल में, ठीक। ये ख़रीदारी का वो नहीं है, हिस्सा नहीं है। ठीक। एक MOU इनका साइन हुआ है कि भाई आप हमसे काम करेंगे, सही। हमसे काम करेंगे तो हमसे काम करें आप, सही। ठीक है। तो यूँ होता है जिस तरीके से एजेंसियाँ होती हैं जी। कि घी तेल की एजेंसी है, एक बंदे ने एक घी की प्रोडक्ट रखी हुई है, दूसरे ने दूसरी रखी हुई है, जी। तो यूँ अब वो एक ही कंपनी का माल बेच रहा है सही। क्योंकि उसका MOU एक कंपनी के साथ साइन है, ठीक। अंडरस्टैंडिंग उसके साथ उसकी है, तो वहाँ फिर उसको उसके साथ चलना होता है। सही। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि एक जानने वाले के पास मैंने ऐनक का फ्रेम पसंद किया और उसको कहा कि मेरी नज़र का इसमें शीशा लगा दो, नंबर उसको बताया। उसके बाद उससे मैंने रेट पूछा तो उसने कहा कि अगले दिन व्हाट्सएप पर पूछ लेना, और उसने कहा 2 दिन बाद बन जाएगा। लेकिन अगले दिन फ़ोन पर उसने जवाब नहीं दिया और उससे अगले दिन उसने कहा कि आपका चश्मा भी तैयार है और आपका ये रेट है उसका। तो वो रेट मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि वो बहुत महंगा था। तो इस सूरत में क्या हुक्म होगा? देखिए, रेट मुकर्रर करना ज़रूरी है। उसकी वजह यही है कि आपस में जो है वो तनाज़ा ना हो। तनाज़ा होना जो है गुनाह की बात है, यानी इतना इबहाम होना कि बात तनाज़ा तक पहुँचती है, तो ऐसा सौदा करना गुनाह की बात है। तो जो सूरत आपने बयान की है उसमें उजरत मिसल का वो मुस्तहिक होगा। जो मार्केट में उतना काम करने की उजरत दी जाती है। अचानक में ये भी होता है कि बाज़ औक़ात उसने काम ही नहीं किया होता, बल्कि कोई चीज़ लगाई भी होती है, जैसे शीशा लगाया उसने, तो एक तरह से ये भी उजरत ही का हिस्सा होता है। तो जितनी उसकी प्रोडक्टिविटी जो भी हुई है वहाँ पर, उसकी जो मार्केट वैल्यू बनती है, उस मार्केट वैल्यू में उसको कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। मुफ्ती, ये जो सूरत हाल बता रहे हैं और जो आपने बयान फरमाई कि मार्केट वैल्यू में कंप्रोमाइज़ किया जाएगा, अब वो ज़्यादा बोल रहा है, ये कम बोल रहे हैं, कहीं पे एडजस्टमेंट हो नहीं रही, तो क्या ये छोड़ सकते हैं? अगर फ्रेम जो है, फ्रेम हमारा अपना था, जैसे बाज़ औक़ात होता है कि जो नज़र का चश्मा यूज़ करते हैं उनका ग्लासेस टूट गए, फ्रेम मौजूद है, गिलास फ्रेम दिया है कि इसमें लगाने, तो अब ये सूरत हाल आ गई, तो ये तो एक रेट कह रहे हैं लेकिन वो उस पर मान नहीं रहा, तो क्या किया जाए? महरोज़ भाई, किताबी बातों में और प्रैक्टिकल दुनिया में बड़ा फ़र्क है। जी बिल्कुल। ठीक है, मानने का फार्मूला तो मैंने बता दिया, सही। ठीक है ना। ये वो बात है जो किताबी बात है, ठीक है। कि उजरत मिसल वो लेगा। जी। अब उसके दिल में खौफ खुदा है, शरीयत पर अमल करने का जहन है, तो वो इस पर अमल कर लेगा। ठीक है। उसका जहन नहीं है तो वो अपनी बात से पीछे हटे ना हटे, उसकी मर्ज़ी है। ठीक है। लेकिन बात है गुनाह और सवाब की। सही। गाहक को इस बात की इजाज़त तो नहीं है कि अपना नुकसान करेगा। ठीक है। ये उस मसले को अगर हम देखते हैं वो मानता ही नहीं है, क्या करेगा, इसके पास क्या इख्तियार है? वही ऑफर ही कर सकता है। चश्मा इसका फ्रेम मिसाल के तौर पर ज़्यादा महंगा था, जी। ठीक है, इसकी चीज़ जो है वो ज़्यादा महंगी है, फिर वो जो बंदा है उसका हक आप बिल्कुल ही ना दें, ये भी शरीयत नहीं कहती। तो बात जाके उजरत मिसल पर अगर मामला हल नहीं होता, यही हुक्म है, इसी पर अमल करना है। लेकिन एक अगली सूरत आ जाती है जबर वाली, तो जबर वाली सूरतों में तो बंदा मजबूर होता है। ठीक। जबर के मामलात ही अलग हैं फिर। ठीक है मतलब अगर ये जैसे मिसाल दे रहा हूँ मैं, क्लियर हो जाए, थोड़ा बात चल गई है तो मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं जी 2000 रुपये चार्जेस होंगे और ये कह रहे हैं कि 1500 या 1600 होंगे। अब ये बढ़ते नहीं है, वो कम नहीं होता, लेकिन क्योंकि दुकानदार तो अपना काम कर चुका, मैं समझता हूँ कि दुकानदार को ही राज़ी होना पड़ेगा इस पर, क्योंकि उसके लिए तो वो चीज़ किसी काम की रहेगी नहीं। तो अगर दुकानदार राज़ी तो हो जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नागवारी के साथ और नाराज़गी के साथ वो राज़ी हो रहा है, तो इसमें कस्टमर पे कोई मतलब मुआवजा होगा? नहीं, उजरत मिसल से कम अगर नहीं बन रहा तो कस्टमर पे कोई गुनाह नहीं है। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि मुफ्ती साहब, मैंने अपने एक दोस्त के लिए तकरीबन सेल में तकरीबन 1500 की चीज़ ली थी। वो तकरीबन डिस्काउंट था, तकरीबन 1 महीने तक चल रहा था। उसके बाद जो है ना वो डिस्काउंट ख़त्म हो गया। वो 1500 की चीज़
3000 میں ہو گئی، تو کیا میں نے اپنے دوست سے جو میں نے اپنے 1500 روپے لیے تھے، کیا میں اس سے ڈبل کر کے 3000 وہ لے سکتا ہوں جو میں نے جو چیز ان کو دی تھی جو ڈسکاؤنٹ کی تھی؟ کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ ارشاد فرما دیجیے۔ آپ نے دی تھی کا کیا مطلب ہے؟ استعمال کے لیے دی تھی، اس کو بیچی تھی، کیا کیا تھا؟ یہ تو واضح کریں نا آپ۔ اگر آپ نے بیچ دی تھی ڈسکاؤنٹ ریٹ میں تو وہ چیز کا مالک بن گیا، چیز اس کی ہو گئی، رات گئی بات گئی۔ اب تو معاملہ بیک تو ہی نہیں سکتا نا، ماضی میں تو آپ جھانک ہی نہیں سکتے۔ حال کی بات کریں آپ، آج اگر وہ خریدنے آئے تو آج کے بھاؤ پہ بیچ دے۔ مصطفیٰ ویسے ایسی صورت حال میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ خرید و فروخت اصلاً نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ مثال کے طور پر میں گیا ہوں، اچھی چیز نظر آئی اور سیل لگی ہوئی ہے، کم ریٹ پہ مل رہی ہے، تو میں نے کسی دوست کا مزاج دیکھتے ہوئے اس کے لیے خرید لی، اب اسے دے رہا ہوں میں، تو یہ بھی خرید و فروخت ہی کہلائے گی کلیئرلی؟ یا اس نے مجھے کہا تھا کہ بھائی آپ جا رہا ہو دیکھ لینا، کوئی چیز ملے تو لے آنا؟ دیکھیں یہ بات تو بڑی سادہ سی ہے۔ جی بعض کا اتنا تکلفانہ ماحول ہوتا ہے، غیر تکلفانہ ماحول ہوتا ہے کہ جو لے کے جا رہا ہوتا ہے وہ پیسے لے گا ہی نہیں اس سے، تو یہ معاملہ چلا گیا گفٹ کے اوپر۔ صحیح۔ معاملہ اگر جا رہا ہے خرید و فروخت پہ تو جو مارکیٹ ریٹ پہ اس نے خریدی ہے، جی جتنے کی خریدی ہے اتنے کی اس کو دے گا یہ، ٹھیک۔ سوائے یہ کہ خود بیپاری ہو، خود دکاندار ہو، پتہ اس کو کہ بھی اپنا نفع رکھ کے پھر مجھے بیچتا ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ ہمارے بھائی نے نا والد صاحب کی پراپرٹی پہ پیسے لگا کے بنایا ہے، اب ہم لوگ بھائی لوگ بیچنا چاہ رہے ہیں، یہ بولنا ہے اس میں جو میں نے پیسے جو لگائے ہیں وہ میرے کو الگ سے چاہیے، جو میں نے پیسے لگائے ہیں اس کے بعد حصہ پارٹی ہوگی، اس کے بارے میں سر اگر فرما دیں کیا ہے صحیح ہے کیا غلط؟ دیکھیے جب کوئی بیٹا اپنے باپ کی پراپرٹی میں پیسے لگاتا ہے تو کئی صورتیں ہوتی ہیں، زیادہ پائے جانے والی صورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ جیسے شادی ہونے لگی ہے بیٹے کی، تو باپ کہتا ہے کہ بھائی بیٹا ایک کمرہ تم اپنے لیے بنا لو، وہ گھر کے اوپر بنا لیتا ہے مثال کے طور پر، اب اسی میں وہ رہ رہا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، اب یہ بیٹا کہتا ہے کہ بھائی یہ کمرہ تو میں نے اپنے پیسوں کا بنایا تھا، جو وراثت ہو رہی ہے یا تو یہ کمرہ مجھے ہی دو وراثت سے ہٹ کے، یا یہ ہے کہ مجھے اس کی کوئی اماؤنٹ زیادہ دو۔ تو اس صورت کے اندر تو حکم یہ ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ جو ملبہ ہے یہ آپ کا ہے، آپ چاہیں تو اس کو اکھاڑ لیں، بشرط یہ کہ عمارت کو نقصان نہ پہنچے، صرف اس کا اتنا رائٹ ہے۔ یہ ایک ممکنہ صورت ہے۔ دوسری ممکنہ صورت یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے اولاد جو ہیں وہ اپنی تنخواہ سے ایک بڑا حصہ والدین کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس میں راشن میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، گھر کا چولہا چل رہا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جب کوئی بڑا خرچہ نکلتا ہے، گھر میں کوئی شادی نکلتی ہے تو سب بچے حصہ ملا لیتے ہیں، گھر میں تعمیرات شروع ہوئی تو سب بچوں نے حصہ ملا لیا، تو یا تو یہ باپ کو قرض دیا انہوں نے، یا ایک رضامندی اور خوشی سے باپ کی مدد کر دی ہے، جو عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے۔ تو اگر تو مدد والا پہلو ہے تو واپس کچھ نہیں لے سکتے، قرض والا پہلو ہے تو ان کو دعویٰ کرنا پڑے گا ہم نے تو قرض دیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی گواہی بھی ان کو لے کر آنی پڑے گی کہ مالی معاملہ ہے کہ انہوں نے واقعی قرض دیا تھا۔ تو پھر یہ ہے کہ جتنے پیسے لگے تھے ماضی میں جو قرض کے طور پہ انہوں نے دیے تھے وہ پیسے ہی الگ سے لے سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک بندے کا مسئلہ تھا کہ جنہوں نے پوچھا، ابھی ہم سے پتہ نہیں کہاں سے سوال آیا، ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ مسئلہ ہر گھر کا ہے، ہر گھر میں یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ ایسے مواقع پر طے کر لینا ضروری ہے کہ بھئی میں کس فارمولے کے تحت یہ پیسے لگا رہا ہوں۔ قرض والا جو پہلو ہے کافی حد تک سیف سائڈ پر ہوتا ہے اور معتدل بھی ہے۔ معتدل اس معنی میں ہے کہ بیٹے کو لگتا ہے کہ جی اتنا بڑا خرچہ کر کے بھی وراثت میں مجھے اتنا حصہ مل رہا ہے، اس نے خرچہ نہیں کیا۔ اگر قرض سائڈ کو دیکھا جائے تو اس کو وہ پیسے واپس مل جائیں گے، لیکن لالچ وہاں شروع ہوتا ہے کہ جی میں نے تو 5 سال پہلے دیا تھا، میں نے تو 20 سال پہلے دیا تھا، ٹھیک ہے، آج تو ڈی ویلیو ہوگی رقم، تو بھئی آپ قرض ہی دینا تو آپ سونے میں قرض دے دیں، سونے میں بھی قرض دینا جائز ہے۔ کسی نے مثال کے طور پر 2 تولہ سونا 24 کیرٹ کا کسی کو قرض دیا تو یہ 2 تولہ سونا ہی واپس لے گا 24 کیرٹ کا، تو مارکیٹ جو ڈی ویلیو ہونے کا ایشو ہے وہ یہاں نہیں رہے گا۔ تو اور سب سے جو افضل اور بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ والد صاحب کی مدد کر دی جائے۔
کتنے ایسے خرچے ہیں جو ہم پر کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم جس مقام پر پہنچے ہیں ان کی محنت کا صلہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. تو کلیئرٹی رکھنی چاہیے. بے شک دو بھائیوں کے درمیان ڈیل ہو, والدین اور اولاد کے درمیان ڈیل ہو, کلیئرٹی رکھنا بے حد ضروری ہے. مصطفیٰ یہ تو بہت تفصیل سے ماشاءاللہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا. میں ایک بات پوچھنا چاہوں گا جو دیکھی بھی ہے معاشرے میں, کہ ایسے مواقع پر جو یہ صورتحال بیان کر رہے ہیں, بعض اوقات ضد کا پہلو غالب آ جاتا ہے. کیونکہ یعنی ایک تو ہوتی نا مجبوری ہے, ہر جگہ مجبوری نہیں ہوتی, بعض اوقات ویل آف ہوتا ہے بندہ, لیکن اس کو ضد کا پہلو آ جاتا ہے کہ نہیں میں تو یہ ضد کے اسباب ہوتے ہیں. ضد وہاں آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میری یہاں حق تلفی ہو رہی ہے, مجھے میرا رائٹ نہیں مل رہا. تو پہلے تو اس کو یہ طے کرنا چاہیے کہ اس کا رائٹ ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہو یہ جائے. کلیئر کرنا چاہیے. صحیح. شرعی اعتبار سے رائٹ بعض اوقات ہوتا ہی نہیں ہے. ایسی خبریں میں نے اخباروں میں پڑھی ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, باپ زندہ ہے ابھی. کیوں؟ کہ بھائی جائیداد سے حصہ دو. ارے بھائی باپ جب زندہ ہے تو جائیداد سے حصہ تو بنتا ہی نہیں ہے. لڑائی کس بات کی ہے؟ جو کچھ ہے وہ باپ کا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ضد اتنی پیدا ہوئی کہ باپ کو قتل کر دیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کس سوچ کی وجہ سے کہ باپ ظالم ہے, ہمیں حصہ نہیں دیتا. بھائی اس کا مال ہے, ترکہ تقسیم کرنا اس پر واجب نہیں ہے. ہم بعض اوقات اس صورتحال ہوتی ہے کہ اولاد کو پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. والدین اگر اس کی کچھ مدد کریں, کچھ ہیلپ آؤٹ کریں, کچھ لائن دیں تو ان کو فائدہ پہنچتا ہے. ورنہ وہ 20 سال بعد, 25 سال بعد, 50 سال بعد اپنی گاڑی سٹارٹ کریں گے تو وہ چاہتے ہیں ہم پہلے سٹارٹ کریں. بعض اوقات والدین کہتے ہیں کہ بھئی میں اس پر بھروسہ کیسے کروں, اس کو تو خالی پیسے چاہیے, لائن تو اس کے پاس ہے ہی نہیں, ٹھیک. تجربہ تو ہے ہی نہیں, تو سارے ضائع کر دے گا. تو یوں اس طرح کی جو الجھنیں ہیں, اس کا سب سے جو مؤثر طریقہ ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے. صحیح. آپ بیٹھیں, بات چیت کریں, مشاورت کا ماحول ہو, ڈکٹیشن کا ماحول نہ ہو. والدین بچوں کی سنیں, بچے والدین کی سنیں. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جب کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے گا تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آتی ہیں. مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے تو بیوٹی کریم لکھا ہے لیکن شاید کاسمیٹک کا شاپ کا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کاسمیٹک شاپ ہو اور اگر وہاں پر سامان جو ہے وہ نصاب کے برابر پہنچ جائے تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ دیکھیے, بیچنے کے لیے جو مال تجارت ہے اس پر زکوٰۃ ہے. کسی خاتون نے میک اپ کا سامان استعمال کے لیے رکھا ہوا ہے, اس سامان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ سامان تجارت ہے جیسے کہ بیان کر رہے ہیں کاسمیٹک شاپ وغیرہ ہے تو پھر اس پہ بھی وہ تو بیچنے کے لیے ہے. کسی کے ذاتی استعمال کا سامان موجود ہے, بے شک وہ مہنگا ہے کیونکہ جو یورپین برانڈ جو ہیں وہ تو بہت مہنگی ہوتی ہیں. جی. تو بہت مہنگا ہے, ایک نصاب کے 50 نصاب کو پہنچ جائے تو چونکہ یہ وہ چیز ہے جو قابل زکوٰۃ مال نہیں ہے, مال تجارت نہیں ہے, سونا چاندی بھی نہیں ہے, کرنسی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب ہمارے پاس سوال ہے یہاں پہ, انہوں نے تو ایک اسپیسیفک سوال کیا ہے, میں اسے جنرلائز کر دیتا ہوں تاکہ ان کو بھی جواب مل جائے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ وقف کے اداروں میں صدقات کے پیسے اضافی طور پہ لگانا یعنی ڈیکوریشن کرنا, سجاوٹ کرنا یا ان کی زیبائش کرنا, انہوں نے مختلف ایک چیز بیان کی ہے سیلنگ کرنا, چھت جو بنتی وہ بیان کی ہے, تو اجازت ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ صدقات واجبہ جو ہے اس کا اپنا ایک استعمال ہے, نفلی جو عطیات ہیں ان کا اپنا ایک استعمال ہے. اور جیسے دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی کے اندر ایک پورا شعبہ قائم ہے شریعہ ایڈوائزری کا, اور یہ شعبہ 3 جگہوں پر قائم ہے, کراچی میں, لاہور میں, فیصل آباد میں. اور جو شعبہ جات ہیں دعوت اسلامی کے مجالس جو ہیں یہ پابند ہیں کہ آپ جو ہے وہ شرعی رہنمائی کر کے کوئی نیا کام کریں گے, شرعی رہنمائی لیں. وہ تعمیرات کے تعلق سے ہے, وہ HR کے تعلق سے ہے, وہ ترمیم کے تعلق سے ہے, وہ مد اور خرچوں کے تعلق سے ہے. تو علماء سے رہنمائی لے کے اور پھر جو نہیں خرچے کیے جائیں. کتنے ایسے کیس آتے ہیں کہ دارالفتہ کی طرف سے منع کر دیا جاتا ہے کہ جی صدقات واجبہ کا پیسہ یہاں خرچ نہیں ہو سکتا. تو یوں جو مدارس کی اگر بات کی گئی ہے کہیں تو دیکھا جائے گا کہ وہ کیا ایسا پروگرام ہے, کون سا ایسا ایونٹ ہے. اور جو سیلنگ ہے چھت کی یہ بھی ہر جگہ خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتی.
بعض جگہوں پہ انتہائی ضروری ہوتی ہے. یعنی ایک مرتبہ میرے ایک ایکسپرٹ سے بات ہوئی, تو وہ اسی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ سیلنگ سے اگر مطلب اوپر چھت نہیں ہے, ڈائریکٹ سورج کی تپش اس پر پڑتی ہے چھت پر, جی اور اس کے اوپر کوئی فلور نہیں ہے, اگر آپ سیلنگ کروا لیتے ہیں تو 3 سے 4 ڈگری تو صرف سیلنگ سے کم ہو جاتی ہے, تپش کور ہوتی ہے, تپش کور ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو وہ بھی گیپ رکھنا پڑتا ہے چھت کے درمیان, اس کے درمیان, اور تھرماپول اگر لگا دیا جائے چھت پہ اور پھر گیپ رکھا جائے تو یہ ریشو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یوں یہ جو چیزیں ہیں بعض اوقات لائٹنگ کی وجہ سے کروائی جاتی ہے کہ سیلنگ کی وجہ سے جو ہے وہ جو لائٹنگ ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور پراپر ہو جاتی ہے. اسٹڈی ایریا کے اندر اگر ایسی لائٹ ہو جو اوپر سے پڑ رہی ہے تو وہ لائٹ بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے, بہت اچھی ثابت ہوتی ہے, بجائے اس کے کہ جس طرح ٹیوب لائٹیں لگی ہوتی ہیں ہماری دیواروں کے اندر تو وہ آنکھوں میں پڑتی ہے براہ راست. تو اس وقت ایک عالمی اسٹینڈرڈ بھی یہ بن چکا ہے کہ آپ ہوٹلز میں جائیں یا ایئرپورٹس پر جائیں, ہاسپٹلس میں جائیں, تو لائٹیں اس طرح کی لگی ہوئی نہیں ہوتی کہ آپ وہ ٹیوب لائٹوں کی طرح کہ وہ آنکھوں پہ پڑیں, بلکہ لائٹیں جو ہے نا وہ ہڈن لائٹیں ہوتی ہیں, یا پھر کم از کم چھت سے نیچے آ رہی ہوتی ہیں تاکہ لائٹ کا جو کام ہے وہ ہوتا رہے, اور لائٹ اس میں اچھی پھیلتی ہے. تو یوں بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ساحل نے جس کا تذکرہ کیا اس کا مقصد صرف خوبصورتی نہیں ہوتی بلکہ اچھا سیلنگ بہت سستی ہے. جی ایک اگر 12x12 کا کمرہ ہے, جی. آج کل کا ریٹ کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے, پہلے تو 10-12 ہزار روپے کی یہ ہو جاتی تھی. وہ تو کوالٹی وائز اور جپسم یوز ہوتا ہے اس میں اتنی مہنگی ہے نہیں. ایک اور بات بھی ہے نا, آپ تو یہ ضرورت کے تحت جواب دے رہے ہیں, اگر بالفرض ہم مان لیں کہ جس سے موسم یا گرمی ایسا کوئی تعلق نہیں ہے تو عرف و عادت کے تحت اس کی اجازت نہیں ہوگی ہمارے یہاں؟ کہ ہمارے یہاں تو نارملی اب جو گھر بن رہا ہے, مدارس بن رہا ہے, مساجد بن رہی ہیں, نارملی لگ رہی ہوتی ہیں, کوئی ڈھکا چھپا کام تو ہے نہیں. اور پھر یہاں پہ میں ایک بات اور بھی پوچھنا چاہوں گا آپ سے. مساجد میں صدقات واجبہ لگانا تو جائز نہیں ہے نا. جی مساجد میں تو نہیں. ہاں مجھے ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گا, ویسے تو ٹائم بھی ہمارا ختم ہو رہا ہے لیکن چلیں یہ بات چلیے تو اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. بعض اوقات کیونکہ مختلف افراد ہوتے ہیں اور یہ جو مدارس یا جامعات یا وقف ادارے ہوتے ہیں, یوں سمجھ لیجیے پبلک پراپرٹی ان معنوں میں ہوتی ہے کہ ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے, ہر کوئی اس میں مشورہ دے سکتا ہے, ایڈوائز دے سکتا ہے, لیکن تجربے کی بات یہ ہے کہ سب کو ساری باتیں پتہ نہیں ہوتی. وہ محض 1 یا 2 چیزیں دیکھنے کے بعد کوئی بھی کمنٹ پاس کر دیتے ہیں, لیکن اگر ان کو کوئی جواب دیا جائے, طریقے کا جواب دیا جائے کہ جی یہ چیز یہ ہے, تو وہ خود مطمئن بھی ہو جاتے ہیں. سوال کرنے سے پہلے سوچنا نہیں چاہیے. یہ جو آپ بات بیان فرما رہے ہیں نا, جی یہ تصویر کا ایک رخ ہے. جی اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ غلطیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. عملی غلطیوں کی تو یہ سمجھیں کہ بھرمار ہے. بہت سارے جگہوں پہ شریعت کا خیال رکھا ہی نہیں جاتا. ٹھیک, غفلت ہے, غفلت طاری ہوتی ہے, خاص طور پر ان جگہوں پہ ہوتی ہے جہاں کوئی شخص جو ہے, اچھا چونکہ ایسی جگہوں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے مذہبی لوگ ہی ہوتے ہیں, جی تو وہ مذہبی لوگوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا رجحان ہوتا ہے علماء سے پوچھ کے چلنے کا. بھی دیکھیں ہم جن لوگوں کو اس وقت باب المدینہ کی بات کرتے ہیں, کراچی کی, جن لوگوں کو ہم قائدین میں شمار کرتے ہیں, شاہ ابلغ صاحب کو آپ لے لیں, جی ٹھیک ہے, امیر اہل سنت ہو گئے اور سرکردہ بڑے بڑے علماء ہو گئے, ان حضرات نے کس کی صحبت پائی ہے؟ قاری موسی الدین صاحب کی صحبت پائی ہے, مفتی وقار الدین صاحب کی صحبت پائی ہے. جی تو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے, اچھا ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو بن سکتی ہے. جی مفتی وقار الدین صاحب کو جنہوں نے صحبت پائی ہے تو ان کا ایک ذہن ہے کہ بھی پوچھ کے چلنا ہے, صحیح, شریعت پہ عمل کرنا ہے. جی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو آ کے علماء کو ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, حالات چینج ہو گئے ہیں, تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہیں یہ کرنا چاہیے, تم یہ کرو, تم یہ کرو, تمہارا چینج ہو گیا ہے. کبھی آ کے علماء سے سیکھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, وہ سکھانے والے بنے ہوئے بن سیکھے, چودھری بنے ہوئے ہیں, جی سیکھتے ہی نہیں, ذہن ہی نہیں ہے. جی اگر کہیں ان کو کہا بھی جائے کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہاں پہ یہ غلط ہے, غیر شرعی ہے, ہاں دیکھا جائے گا, دیکھا جائے گا, ایسا جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں یا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے. تصویر کا یہ رخ بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا, اور ایسے لوگوں کے لیے دعوت فکر ہے کہ وہ نیک کام
की मुहिम में कहीं गुनाह के रास्ते पर ना चल पड़े। चलें, गुनाह से बचना ज़रूरी है। मुफ्ती साहब ने यूँ समझिए एक दरवाज़ा खोल दिया आपके लिए कि ख़ुद ही सोचें, और ख़ुद सोचने के बाद अगर कोई रेड लाइट जलती है तो फिर किसी मुस्तनद आलिम दीन से, मुफ्ती इस्लाम से, दारुल अहले सुन्नत से आप रब्ता कीजिए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। हमारे सिलसिले का वक्त इख्तिताम को पहुँचा, अल्लाह ने चाहा तो फिर अहकाम तिजारत होगा, आपके सवालात होंगे, जवाबात होंगे। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहकामे तिजारत, अहकामे तिजारत।